بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کے دن کی پریشانی اور حیرانی۔ قیامت کا دن بڑا ہوش ربا ہوگا۔ یہ بات تفصیل سے بیان کی جا رہی ہے کہ قیامت کا جب زلزلہ قائم ہوگا تو کائنات کا پورا ہی نظام درہم برہم ہو جائے گا، اور حالات اور پریشانی اتنی بڑھ جائے گی کہ ہر آدمی اپنے ہوش و حواس بھی کھو بیٹھے گا۔ وہیں قرآن کریم کی یہ سورہ ابراہیم کی مشہور آیت ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ مُهْطِعِينَ مُقْنِعِي رُءُوسِهِمْ لَا يَرْتَدُّ إِلَيْهِمْ طَرْفُهُمْ وَأَفْئِدَتُهُمْ هَوَاءٌ۔ اور جو کچھ ظالم کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کو ان کے اعمال سے بے خبر مت سمجھو، ان کو صرف اس روز تک مہلت دے رکھی ہے جس میں ان لوگوں کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی، اور دوڑتے ہوں گے اور اپنے سر اور اوپر کو اٹھائیں گے، ان کی نظر ان کی طرف ہٹ کر نہ آگے آئے گی اور نہ ان کے دل بالکل بدحواس ہو چکے ہوں گے۔ جب وہ قیامت کے دن کو اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں گے اور اس دن ہونے والی کائنات کے اندر بڑی بڑی تبدیلیوں کو دیکھ لیں گے تو انہیں وہ وقت یاد آئے گا کہ جب انبیاء علیہ السلام نے ان کو اس وقت سے ڈرایا تھا، اور وہ اس دن سے غافل ہو کر زندگی گزار رہے تھے، اور یہ سمجھتے تھے کہ بس یہی دنیا سب کچھ ہے، اور مرنے کے بعد کا جو عقیدہ ہے یہ تو ایسے ہی سنی سنائی ہوئی باتیں ہیں، ان کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ لیکن جب وہ خود اپنی آنکھوں سے اس دن کو دیکھ لیں گے اور اس دن نظام عالم جب درہم برہم ہوگا تو ان کی آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی۔ محشر کی طرف قبروں سے نکل کر سخت پریشانی اور حیرت سے اوپر کو سر اٹھائیں گے اور ٹکٹکی باندھے گھبراتے ہوئے چلے آئیں گے، ہکا بکا ہو کر دیکھتے ہوں گے، ذرا پلک بھی نہ جھپکے گی۔ دلوں کا یہ حال ہوگا کہ ہوش سے یکسر خالی ہوں گے اور فرط دہشت میں اڑے جا رہے ہوں گے۔ دل ایسا جیسے دل نکلے جا رہے ہوں، ڈر کی وجہ سے دل دھڑکتا ہے نا، آدمی کو کوئی خوف ہو، کوئی گھبراہٹ ہو تو دل دھک 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 کرتا ہے، تو وہ گھبراہٹ اس دن اتنی بڑھ جائے گی کہ دل دھڑکنے کے بجائے باہر نکلنے کو ہوگا، بے قابو ہوا جا رہا ہوگا، اتنی گھبراہٹ ہوگی۔ سورہ حج میں اللہ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم یوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سکارى وما هم بسکارى ولكن عذاب اللہ شدید۔ اے لوگو، ڈرو اپنے رب سے، بلا شبہ قیامت کا بھونچال ایک بہت بڑی چیز ہے۔ جس دن اس کو دیکھو گے تو بھول جائے گی ہر دودھ پلانے والی اپنے دودھ پلائے کو، اور گرا دے گی ہر حمل والے اپنے حمل کو، اور تو دیکھے گا لوگوں کو نشے میں، اور حقیقت میں وہ نشے میں نہ ہوں گے، لیکن اللہ کا عذاب بڑا سخت ہوگا۔ اللہ کے عذاب کو دیکھ کر لوگ ایسے بالکل بدحواس ہو جائیں گے کہ اپنے ہوش کھو بیٹھیں گے، اور کوئی ادھر کو گرے گا، کوئی ادھر کو گرے گا، ایسا لگے گا جیسا کہ نشے میں ہو، نشے میں دھت ہیں۔ لیکن اس دن کا حال یہ ہوگا کہ وہ عورت جس نے اپنے بچے کو 2 سال تک دودھ پلایا، اور دودھ پلانا ظاہر سی بات ہے یہ انتہائی شفقت کی دلیل ہے عورتوں کی اپنے بچوں کے تعلق سے، بچے روتے ہیں، بل بلاتے ہیں تو مائیں دوڑ کر آ جاتی ہیں، سارے کام چھوڑ کر بچوں کو دودھ پہ لگا لیتی ہیں۔ تو وہ مائیں جو اتنے پیار سے اپنے بچوں کو پالتی تھی، وہ اپنے ان پیاسے اور اس نے 2 سال تک جن بچوں کو دودھ پلایا تھا ان بچوں کو بھول جائیں گی، یاد نہیں رہے گا کہ ہماری اولاد تھی، ہمارے بچے تھے، اتنا زیادہ ہر آدمی اپنے آپ میں کھو جائے گا۔ قرآن کریم کی دوسری آیتوں میں بھی یہ مضمون بیان کیا گیا ہے، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شأن یغنیہ۔ وہ دن ایسا ہوگا کہ کوئی کسی کا پرسان حال نہیں ہوگا، باپ اپنے بیٹے کو، بیٹا اپنے باپ کو، ماں بیٹی کو، بیٹی باپ کو، اپنے شوہر اپنی بیوی کو، بیوی شوہر کو، اور والدین اولاد کو، سب اپنے آپ کو، اپنے رشتہ داروں کو بھول جائیں گے، کوئی کسی کا پرسان حال نہ ہوگا، کوئی کسی کے کچھ کام نہ آ سکے گا۔ لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ۔ ہر آدمی کی ہی اس دن پریشانی اتنی بڑی ہوگی کہ وہ اسی کے اندر ڈوبا ہوا ہوگا، وہ اپنی پریشانی سے ہی نکل جائے غنیمت ہے، کسی دوسرے کی پریشانی میں تو کیا سہارا بنے گا۔ تو قیامت کا دن ایسا ہوگا۔ قیامت کے عظیم زلزلے 2 ہیں، ایک قیامت سے کچھ پہلے جو علامات قیامت میں سے ہے، دوسرا اس وقت جب دوبارہ سور پھونکے جانے کے بعد قبروں سے نکل کھڑے ہوں گے۔
اس آیت شریفہ میں اگر پہلا زلزلہ مراد ہے تو دودھ پلانے والیوں کا بچوں کا بھول جانا اور حاملہ عورتوں کا اپنے اپنے حمل گرا دینا حقیقی اور ظاہری معنی کے اعتبار سے مراد ہوگا، اور اگر دوسرے معنی مراد ہوں تو یہ بطور مثال کے ہے، یعنی قیامت کی گھبراہٹ اور سختی اس قدر ہوگی کہ اگر عورتوں کے پیٹوں میں اس وقت حمل ہوں تو ان کے حمل ساقط ہو جائیں گے، اور اگر ان کی گودوں میں دودھ پیتے بچے ہوں تو وہ ان کو بھول جائیں گی، بچے روئیں گے، بلبلائیں گے، لیکن کوئی ان کی آواز پر لبیک کہنے والا نہ ہوگا۔ اس وقت لوگ اس قدر دہشت زدہ ہوں گے کہ دیکھنے والا یہ خیال کرے گا کہ یہ لوگ شراب کے نشے میں ہیں، حالانکہ وہاں نشے کا کیا کام، عذاب کی سختی ہوش گم کر دے گی۔ سورہ مزمل میں ارشاد ہے فَكَيْفَ تَتَّقُونَ إِن كَفَرْتُمْ يَوْمًا يَجْعَلُ الْوِلْدَانَ شِيبًا، سو اگر تم کفر کرو گے تو کیسے بچو گے اس دن سے جو بچوں کو بوڑھا کر دے گا۔ فکر، غم ایسی ہی چیز ہے جو کتنے ہی لوگوں کو جوانی کے اندر بوڑھا کر دیتی ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ ان کے اوپر کوئی بہت بڑا غم آ پڑا، کوئی مصیبت آ پڑی، کوئی بڑی بیماری آ پڑی، کوئی اور گھبراہٹ دماغ پر طاری ہو گئی تو انسان جوانی میں بھی کیا ہو جاتا ہے، بوڑھوں سے بھی بدتر ہو جاتا ہے، چل نہیں سکتا، پھر نہیں سکتا، اور صحیح سے بول نہیں سکتا، تو اس طرح کی پریشانی ہو جاتی ہے دنیا میں بھی۔ اگر دنیا میں بچ گئے تو اس دن کیوں کر بچو گے جس دن کی شدت اور درازی بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہوگی۔ فی الحقیقت بچے بوڑھے نہ ہوں مگر وہ دن ایسا سخت ہوگا کہ اس کی سختی اور لمبائی بچوں کو بوڑھا کر دینے والی ہوگی۔ اتنا لمبا دن ہوگا جیسے کہ بتایا سورہ معارج میں، کتنے دن کا ہوگا؟ 50,000 سال کا ایک دن ہوگا۔ تو وہ اتنا لمبا دن ہوگا کہ دنیا کے دن کے حساب سے تو وہ بہت لمبا چوڑا ہوگا، اور یہاں تو بچے بوڑھے ہو جاتے ہیں 40-50 سال ہی میں، تو وہاں اتنا لمبا دن ہوگا کہ بچوں پر بڑھاپا طاری ہو جائے گا، انتظار میں کھڑے کھڑے، پریشانیاں دیکھتے دیکھتے، عذابات اپنی نظروں کے سامنے سے گزرتے ہوئے، چہروں پر بشاشت اور اداسی، محشر میں سب حاضر ہوں گے، اللہ کے نیک بندوں کے چہرے سفید اور حشاش بشاش ہنستے کھیلتے ہوں گے، اور کفار و فجار کے چہروں پر اداسی اور ذلت چھائی ہوگی۔ سورہ آل عمران میں فرمایا یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ فاما الذین اسودت وجوہہم اکفرتم بعد ایمانکم فذوقوا العذاب بما کنتم تکفرون واما الذین ابیضت وجوہہم ففی رحمت اللہ ہم فیہا خالدون۔ جس روز بعض چہرے سفید ہوں گے اور بعض سیاہ ہوں گے، سو جن کے چہرے سیاہ ہوں گے ان سے کہا جائے گا کیا تم کافر ہوئے بعد ایمان لانے کے؟ پس چکھو عذاب بوجہ اس کے کہ تم کفر کرتے تھے، اور جن کے چہرے سفید ہوئے سو وہ اللہ کی رحمت میں ہوں گے اور وہ اس میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ جب انسان وضو کرے اور وضو میں اپنا چہرہ دھوئے تو چہرے کو دھوتے ہوئے جو دعا آئی ہے وہ اسی طرح کی ہے، اللہم بیض وجہی یوم تبیض وجوہ وتسود وجوہ، یہ دعا پڑھنی چاہیے چہرے کو دھوتے ہوئے کہ اللہ جس دن بہت سے چہرے سیاہ ہوں گے، بہت سے سفید ہوں گے، آپ ہمارے چہروں کو اس دن سفید رکھنا۔ سفید چہرے کا ہونا یہ کامیابی کی نشانی ہوگا، اور کالے اور سیاہ چہروں کا ہونا یہ ناکامی کی نشانی ہوگا۔ بعض کے چہروں پر ایمان اور تقوی کا نور چمکتا ہوگا، اور عزت اور وقار کے ساتھ وہ خوشحال نظر آئیں گے، ان کے برخلاف دوسروں کے منہ کفر اور نفاق کی سیاہی سے کالے ہو جائیں گے، صورت سے ذلت اور رسوائی ٹپک رہی ہوگی، ہر ایک کا ظاہر اس کے باطن کا آئینہ ہوگا۔ دنیا میں تو لوگ بڑے خوبصورت ہوتے ہیں بہت سے علاقوں کے، حالانکہ وہ کفر میں مبتلا ہیں، شرک میں مبتلا ہیں، نفاق میں مبتلا ہیں، لیکن آخرت میں یہ سب چیزیں نہیں ہوں گی، وہاں تو سیاہ اور سفید چہروں کی نشانیاں ہی الگ الگ ہوں گی۔ جو سفید چہرے والے ہوں گے وہ ایمان تقوی والے ہوں گے، ان کا نور ان کے چہروں سے ظاہر ہوگا، اور جو سیاہ چہروں والے ہوں گے تو ان کا کفر، ان کا شرک، ان کا نفاق ان کے چہرے سے ظاہر ہوگا، وہ سیاہی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ سورہ عبس میں فرمایا وجوہ یومئذ مسفرہ ضاحکۃ مستبشرہ ووجوہ یومئذ علیہا غبرہ ترہقها قطرہ اولئک هم الکفرۃ الفجرہ۔ کتنے چہرے اس دن روشن اور ہنستے اور خوشی کرتے ہوں گے، اور کتنے چہرے اس دن ایسے ہوں گے کہ ان پر گرد پڑی ہوگی اور سیاہی چڑھتی آتی ہوگی، یہ لوگ کافر اور فاجر ہوں گے۔ ایمان اور اعمال صالحہ کی وجہ سے نیک بندوں کے چہرے روشن ہوں گے، ان کی صورتوں سے بشاشت اور خوشی ظاہر ہو رہی ہوگی،
اور جن نالائقوں نے دنیا میں خدا کو بھلا دیا تھا، ایمان اور اعمال صالحہ کے نور سے علیحدہ رہے اور کفر اور فجور کی سیاہی میں گھسے رہے، قیامت کے دن ان کے چہروں پر سیاہی چڑھی ہوگی، ذلت اور رسوائی کے ساتھ حاضر محشر ہوں گے، اپنے اعمال بد کی وجہ سے اداس ہو رہے ہوں گے اور خوف زدہ ہو کر یہ سوچتے ہوں گے کہ یہاں ہم سے برا برتاؤ ہونے والا ہے اور وہ آفت آنے والی ہے جو کمر توڑ دینے والی ہے۔ خود انہیں حالات سے اندازہ ہو جائے گا کہ ہمارے ساتھ اب کیا برتاؤ ہونے والا ہے۔ اسی لیے چاہیے کہ دنیا میں رہتے ہوئے ہم وہ کام نہ کریں کہ جس کے بدلے میں کل پھر ہمیں ذلت و رسوائی کا منہ دیکھنا پڑے۔ کوئی دیکھے نہ دیکھے، اللہ تو ہر حال میں دنیا میں دیکھتے ہیں کہ آپ کیا کر رہے ہیں، تنہائی میں کیا کر رہے ہیں، لوگوں کے سامنے کیا کر رہے ہیں۔ سارے اعمال اللہ کے سامنے بالکل کھلی کتاب کی طرح ہیں، اور دنیا کے اندر جو گناہ چھپ چھپ کر کیے تھے، تنہائیوں میں کیے تھے، خلوت میں کیے تھے، کسی کو نہیں پتہ تھا، لیکن آپ اس گناہ کے اندر ملوث تھے، اللہ تعالیٰ کو چونکہ سب پتہ تھا، تو اس کی رسوائی اور ذلت یہ ہوگی کہ اس کے چہرے پر ہی لکھ دیا جائے گا کہ یہ لوگ ذلیل ہیں اور رسوا ہیں۔ ارشاد فرمایا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ان کے باپ آزر سے ملاقات ہو جائے گی، ان کے باپ کے چہرے پر سیاہی ہوگی اور گرد پڑی ہوگی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے باپ سے فرمائیں گے کیا میں نے نہ کہا تھا کہ میری نافرمانی نہ کرو؟ ان کا باپ کہے گا کہ آج آپ کی نافرمانی نہ کروں گا۔ اس کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام بارگاہ خداوندی میں عرض کریں گے کہ آپ نے مجھ سے وعدہ فرمایا تھا کہ قیامت کے دن مجھے آپ رسوا نہ کریں گے۔ 19ویں پارے میں وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، حضرت ابراہیم علیہ السلام کی یہ دعا ہے، وَلَا تُخْزِنِي يَوْمَ يُبْعَثُونَ، اللہ مجھے اس دن ذلیل اور رسوا مت کیجیے گا جس دن آپ ساری کائنات کو دوبارہ زندہ کریں گے۔ تو یہ حضرت ابراہیم اس بارے میں کہیں گے۔ اس سے زیادہ کیا رسوائی ہوگی کہ میرا باپ ہلاک ہو رہا ہے، یعنی یہ بڑی ذلت کی بات ہے کہ ایک نبی کا باپ جہنم میں جا رہا ہے۔ اللہ تعالیٰ شانہ فرمائیں گے کہ میں نے کافروں پر جنت حرام کر دی ہے، تمہارا باپ عذاب سے بچ کر جنت میں نہیں جا سکے گا۔ اصول ہیں اللہ کے، بڑے سخت ہیں۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ کسی کی نسبت کام نہیں آئے گی کہ کسی کا باپ اللہ والا تھا تو اولاد فری میں جنت میں چلی جائے گی، کسی کا شوہر اللہ والا تھا تو بیوی فری میں جنت میں چلی جائے گی کہ تو فلاں کی بیوی ہے، یہ تو فلاں کا بیٹا ہے۔ نسبت کام نہیں آئے گی، ایمان شرط ہے۔ دیکھیں حضرت ابراہیم کتنے بڑے نبی ہیں، نبیوں کے باپ ہیں، ابو الانبیاء ہیں وہ، لیکن ان کے باپ نے ان کی بات نہیں مانی، انہوں نے بہت سمجھایا سورہ مریم کے اندر تفصیل سے، اور سورہ انبیاء کے اندر تفصیل سے ان کی وہ پوری داستان موجود ہے جو انہوں نے اپنے باپ کے سامنے رکھی ہے۔ یا ابت لا تعبد الشیطان یا ابت انی اخاف، وہ یا ابت وہ یہی ہیں باپ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پوچھا جائے گا کہ آپ کے پاؤں میں کیا ہے؟ وہ نیچے دیکھیں گے تو ایک لتھڑا ہوا بجو نظر آئے گا، پھر اس بجو کی ٹانگیں پکڑ کر دوزخ میں ڈال دیا جائے گا۔ اللہ جل شانہ اپنی قدرت سے آزر کو بجو کی شکل میں کر دیں گے تاکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی رسوائی نہ ہو اور ان کو اپنے باپ کی صورت دیکھ کر ترس بھی نہ آئے۔ اللہ، کس کے باپ کا انجام ہوا؟ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے باپ کا، جو نبیوں کے باپ ہیں، خدا کے دوست ہیں، جن کی ملت کا اتباع کرنے کا حکم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہوا ہے، جنہوں نے خانہ کعبہ تعمیر کیا۔ کافر باپ کے حق میں ان کی سفارش بھی نہ چلی۔ کہاں ہیں وہ پیر فقیر جو نسب اور رشتے پر فخر کرنے والے ہیں اور جو برے کرتوتوں کے ساتھ رشتوں کی آڑ لے کر بخشے جانے کے امیدوار بنے ہوئے ہیں؟ کفر پر کفر کیے جا رہے ہیں، ناشکری پر ناشکری ہے، گناہوں پر گناہ ہے، بدعتوں پر بدعت ہیں، اور اس کے باوجود دعوے اتنے لمبے چوڑے ہیں کہ فلاں بزرگ صاحب، فلاں پیر صاحب، فلاں درگاہ والے جو ہیں وہ تو ہماری نیا پار لگا ہی دیں گے، وہ تو ہماری کشتی کو بہا ہی لے جائیں گے، وہ اب خود ہی بچ جائیں غنیمت ہوگی۔ ذرا حضرت ابراہیم کے اس واقعے سے اندازہ لگائیے کہ اتنی بڑی ہستی کے باپ کے ساتھ جب یہ معاملہ ہوگا تو کسی پیر کی، کسی بزرگ کی یا کسی اللہ والے کی کیا حیثیت ہوگی کہ وہ اپنے کسی نافرمان یا گنہگار پیر مرید کو یا اپنے کسی خلیفہ کو جنت میں لے جائے۔ تو اس لیے کہا جاتا ہے وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَىٰ، کل قیامت میں کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا، کوئی کسی کا بوجھ برداشت نہ کر سکے گا، سب اپنا بوجھ لے کر ہی جنت یا جہنم میں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں خود اپنی فکر کرنی ہے، کسی اور کے اوپر نہیں رہنا ہے کہ فلاں آدمی ہمارا ہاتھ پکڑ کے لے جائے گا، ہم تو اس کا پلہ پکڑ کے لے جائیں گے۔ حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے سنا جب کسی نے کہا کہ ہم تو فلاں کا پلہ پکڑ کے چل جائیں گے جنت میں، حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کا پلہ پکڑ کر جنت میں چلے جائیں گے۔ ان کے مرید کہنے لگے، چاہنے والے، حضرت نے فرمایا کہ جب تو پلہ ہوگا ہی نہیں
سب ننگے ہوں گے تو پلہ کہاں سے پکڑو گے؟ تو حضرت نے اشارہ کر دیا کہ بھائی اپنے اعمال کام آئیں گے، کسی کے پلے ولے سے کچھ نہیں ہوگا۔ جی پلہ یہ جسے پیچھے سے پکڑ لیتا ہے نا بچہ، روک لیتا ہے، اس طرح۔ اللہ تعالیٰ وہ بڑا دن ہم سب کے لیے خیر و عافیت کا دن فرمائے، اور ہمیں اس کی تیاری کے لیے اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ ذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ سن لو، اچھے سے سمجھ لو، اللہ تعالیٰ کے ذکر ہی سے دلوں کو اطمینان نصیب ہوتا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کے جو انعامات و احسانات و اس کی نوازشیں ہم پر ہیں، اگر ہم ان کو یاد کریں گے تو ہمارے بے قرار دل کو قرار آ جائے گا، سکون مل جائے گا۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے دلوں میں سکون آئے، اطمینان نصیب ہو، تو اس کا ایک واحد علاج اور ایک بہترین دوا یہ ہے کہ ہم فوراً اللہ کے ذکر میں مشغول ہو جائیں۔